اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام سب سے رخصت ہو کر بہن کے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ امام علی مقام نے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو اسرار امامت تعلیم کیے۔ امام دیکھ رہے ہیں یہ آخری چراغ بھی موت کی آندھی سے نبر آزما ہے۔ ظالم اجل ہر چہار طرف سے منہ پھاڑے دوڑ رہی ہے۔ پھوپھی نے آنچل کی ہوا دی، ماتھے کا پسینہ پہنچا، شانہ ہلایا، پیار سے پکارا، سید سجاد دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں۔ سید سجاد نے کہا، بابا آپ اکیلے ہیں؟ سب چچا عباس، بھائی علی اکبر سب چلے گئے۔ پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجئے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ امام نے کانپتے ہوئے فرزند کو جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے سہارا دے کر بٹھایا، کہا سید سجاد تمہارا امتحان بہت سخت ہے بیٹا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، تمہیں ان بیویوں اور بچوں کو واپس مدینے لے جانا ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ سید سجاد تمہیں جینا پڑے گا، ہمارے بعد تم ہی ان بیواؤں اور یتیموں کے والی و وارث ہو، جانے پدر ان کا ہر طرح خیال رکھنا۔ سید سجاد 3 دن سے پیاسے بھی تھے، دوا بھی نہیں تھی، لیکن آج مرنا آسان ہو رہا تھا، جینا محال ہے۔ لیکن امام کہہ رہے تھے جہاد یہی ہے، تم زندہ رہو گے، 1000 بار ذہنی موت کا کرب سہو گے مگر جیو گے۔ دھیان سے سنو جانے پدر، میرا وقت آ چکا ہے، کہیں بے صبر ہو کر میرے جیتے جی ہی ظالم بچوں اور عورتوں پر قہر نہ توڑنے لگیں۔ میرے بہادر بیٹے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، دل کو مضبوط رکھو، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابتدا ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حق و باطل کی جنگ یوں ہی جاری رہے گی۔ مجبور مقہور انسان اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا، لہو بہاتا رہے گا، یہ قطرہ قطرہ خون جمع ہوتا رہے گا، پھر ایک دن یہ طوفان بن جائے گا اور ظلم و ستم کے بانی اس میں غرق ہو جائیں گے۔ وہ جو آج میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کے بعد زندہ بچ جائیں گے، وہ ساری عمر بوند بوند زہر پئیں گے اور اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تو ایک بہادر انسان کے فرزند ہو سید سجاد، اب اس جنگ کو جاری رکھنا تمہارا فریضہ ہے، تمہارے نحیف کاندھوں کو بڑا زبردست بوجھ اٹھانا ہوگا، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اچھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اپنا فرض انجام دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ باپ کے الفاظ نے سید سجاد کے نیم مردہ جسم میں جان ڈال دی۔ آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے میرے آقا، میں جیوں گا اور بڑے فخر سے یہ اسم قاتل پیوں گا۔ بابا بس دعا کیجئے میں اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا سکوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امام نے بیٹے کی جلتی بھلستی پیشانی کو چوما اور جلدی سے جانے کے لیے مڑ گئے۔ آپ جا رہے ہیں بابا تو اتنی عنایت کیجئے، خیمے کا پردہ اٹھا دیجئے تاکہ جہاں تک نظر کام کرے میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ آپ کو زلزلہ پر سوار کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔
امام علی مقام نے پردہ اٹھا دیا اور باہر نکل گئے۔ بھائی کو یوں رخصت ہوتا دیکھ کر زینب کے دل پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بھاگ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک اس جسم میں جان ہے بھائی پر آنچ نہ آنے دوں گی۔ آپ مختل میں جا کر مجھے اماں کے سامنے شرمندہ نہ کرائیے۔ زینب، ہوش میں آؤ، اپنے دل کو سنبھالو، ہمیں جانا ہی ہوگا۔ کہاں سے سنبھالوں؟ میرا دل تو ریزہ ریزہ ہو کر کربلا کی ریت میں مل گیا ہے۔ بھائی نے بے قرار ہو کر چھوٹی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ جانے برادر، تیرے پیار کا بدلہ کیسے چکا سکوں گا؟ تو اتنی چھوٹی تھی مگر اماں کے بعد کبھی ماں کی کمی مجھے محسوس نہ ہونے دی۔ کون بہن ایسی ہے جو اپنے بھائی پر سے اپنے جگر گوشے قربان کر سکتی ہے؟ میں اکیلا نہیں، پوری انسانیت تیری اس قربانی کا احسان مانے گی۔ اے میری دلیر اور باہمت بہن، عورت ہونے کے باوجود بھی تیرے سینے میں ایک بہادر جانباز کا دل ہے۔ نہیں بھیا، میں بڑی کم ہمت ہوں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد سوچتی تھی بس اب یہی غم کا پہاڑ ہے، اب اس سے بڑھ کر کون سا غم میرے دل پر ٹوٹے گا۔ پھر جب عین جوانی میں بھائی حسن شہید ہوئے تو دل کو ایسا زخم لگا کہ زندگی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ آج کا یہ روسیہ دن بھی میرے نصیب میں آیا کہ میرے حواس مختل ہو گئے۔ اب تازہ زخموں کی اس دل میں جگہ نہیں، بھیا مجھ پر رحم کرو۔ میں مقتل میں اکیلا جانے نہیں دوں گی۔ کل تمام رات اماں کے رونے کی آوازیں کانوں میں آتی رہی ہیں۔ بار بار خواب دکھائی دیا، حیران و پریشان سر کھولے ننگے پیر ریت کے ذروں میں اپنے کھوئے ہوئے لال تلاش کر رہی ہیں۔ میرے بھائی، مجھے بھی مقتل میں لے چلو۔ تم گرو گے تو کون سنبھالے گا؟ خون میں نہاؤ گے تو کون سہارا دے گا؟ برچیاں کھا کر گرو گے تو کون اٹھائے گا؟ مجھے لے چلو۔ جو تیر اور برچیاں تمہاری طرف آئیں گی میں انہیں اپنے تن پر روکوں گی۔ تمہارے بازو میں دم توڑنے کا بڑا ارمان ہے بھیا۔ نہیں زینب، تم عورت ہو مگر شیر خدا کی بیٹی ہو۔ کوئی بزدل ہی تمہیں کمزور سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر میری التجا رد نہ کرو۔ پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، میں خالی آنچل کی بھرے بغیر نہیں ہٹوں گی۔ زینب، کیسی باتیں کرتی ہو؟ لاؤ اپنا آنچل پھیلاؤ، میں بھر دوں گا، اتنا بھروں گا کہ قیامت تک خالی نہ ہوگا۔ لو زینب، میرے بعد ان بیواؤں اور یتیموں کی تم ہی ولی و وارث ہو۔ سجاد اکیلے ہیں، بیمار ہیں، تمہاری مدد کے بغیر اس عظیم بوجھ کو ہرگز نہ اٹھا سکیں گے، انہیں بھی تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ بھول جاؤ کہ تم عورت ہو، اس وقت تم اس تباہ و برباد قافلے کی سردار ہو۔ میرے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ وحشی درندے اس بیمار بچے کو بھی جیتا نہ چھوڑیں گے، کوشش یہی کریں گے، لوٹ کھسوٹ اور بے حرمتی پر اتریں گے۔ تم اسد اللہ الغالب کی بیٹی ہو، تم ان تمام بد نصیب عورتوں میں زیادہ ہمت والی ہو۔ غور سے سنو زینب، مرنا اتنا مشکل نہیں جتنا میرے بعد جینا دشوار ہو۔ اب میں تمہیں امام بن کر حکم دے رہا ہوں، تم زندہ رہو اور دنیا بھر کے جور و ستم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں زینب، تمہاری موت میری قربانی کی موت ہوگی، میرے مقصد کی موت ہوگی۔ ہمارا خون اس مقتل کی ریت میں جذب ہو کر رائے گاں ہو جائے گا۔ لوگ بھول جائیں گے ہم نے کس عظیم مقصد کے لیے یہاں گردنیں کٹائی تھیں۔ زمانے کی ہوائیں ریت پر سے ہر نقش مٹا دیں گی۔ آنے والی نسلیں بے خبر اس قتلگاہ پر شہر بسائیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تم نے جو دیکھا ہے اور آئندہ دیکھو گی، جو تم نے سہا ہے محسوس کیا ہے، جو اس وقت بھی تمہاری خون فشاں آنکھوں میں دہک رہا ہے،
اسے یاد رکھنا۔ زینب ان شعلوں کو بجھنے نہ دینا۔ دیکھو زینب، غور سے دیکھو، جی بھر کے دیکھو ان لاشوں کو جو سامنے خاک و خون میں غلطاں انگاروں کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر پڑی ہیں۔ مجھے اپنے مظلوم بھائی اور امام کو دیکھو جس کا بند بند زخموں سے چور ہے۔ یہ خون، اس خون کو دیکھو جس میں میں نہایا کھڑا ہوں، اس میں میرے دل کا خون بھی ہے، تمہارے بچوں کا لہو بھی شامل ہے۔ اس خون کی سرخی کو دیکھو، کیا اس خون کو رائے گاں جانے دو گی؟ زینب، یہ رسول اللہ کے پیغام کا خون ہے، یہ دین اسلام کی مقدس قدروں کا خون ہے، یہ انصاف، رواداری اور انسانی خودداری کا خون ہے۔ غور سے دیکھو زینب، غور سے دیکھو، یہ وہی خون ہے جو بابا نے سجدے کی حالت میں بہایا تھا۔ بھولنا نہیں جانے برادر، اور دنیا کو بھی نہ بھولنے دینا کہ ان ممتا بھری معصوم آنکھوں نے شیطانیت کا کیسا بھیانک رقص دیکھا ہے۔ بہن کو حیرت سے کھلی کھلی آنکھیں دیکھ کر امام کا جی بھر آیا۔ بڑے ہی پیار سے بولے، کیا کروں زینب کہ یہی دکھ درد تجھے بھائی تحفے میں دے سکتا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مگر غم و اندوہ کا خزانہ قدرت نے تیرے بھائی کو جی بھر کے دیا ہے۔ خدا ہر انسان کو تم جیسی ماں، بہن اور بیٹی عطا فرمائے۔ اور دیکھو زینب، اتنا خیال رہے جب یہ درندے مجھے ذبح کریں تو بدحواس ہو کر خیموں سے نہ نکل پڑنا۔ بھائی کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ ظالم ہمیں یوں ہی آرام سے چھوڑ دیں گے اور عزت سے خیموں میں بیٹھا رہنے دیں گے؟ نہیں زینب، وہ تمہاری سروں سے ردائیں نوچ لیں گے، تمہیں شہر بشہر تماشا بنا کر پھرائیں گے۔ تو پھر وہ یہ تو نہ کہہ سکیں گے کہ آل رسول تو پہلے ہی بے پردہ ہو گئی تھی، دیوانہ وار منہ کھولے میدان جنگ میں نکل آئی تھی، ہم نے نہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو رسوا کیا۔ یوں انہیں اپنے مظالم کے لیے ایک آڑ مل جائے گی، ایک بہانہ مل جائے گا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ایک ذریعہ ہاتھ آ جائے گا۔ جنگ میں سپاہی بدحواس ہو جاتا ہے، پردے دار عورتوں کو دیکھ کر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اگر تم بردباری سے اپنے خیموں میں بیٹھی رہتی تو خامخواہ کسی کو پریشان کرنے کا خیال نہیں آئے گا۔ لوگ اس بہانے پر یقین کر لیں گے، ان کی حرکتوں کو فوجی ہنگاموں کے سر تھوپ دیں گے۔ میں نہیں چاہتا وہ بے نقاب ہونے سے بچ جائیں۔ اور پھر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ایک مہم سی امید ہے زینب، وہ بھی رسول خدا کی امت ہے۔ میرے مولا بار بار یہ کہہ کے دل کو تسلی دیتے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی رسول خدا کی امت ہے۔ اپنے رسول کے خاندان کی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے شاید وہ ہچکچائیں، شاید اس طرح گناہ در گناہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بھیا آپ کو ان ملعونوں کی بچاؤ کی ابھی بھی فکر پڑی ہے؟ زینب نے تلخی سے کہا۔ زینب، ہاں زینب، میں بھی تو انسان ہوں، ایک انسان کی ذلت پوری انسانیت کی ذلت ہے، ایک گروہ کی درندگی سے پوری نسل آدم پر حرف آتا ہے۔ پھر زینب، یہ سب کے سب درندے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ورغلائے گئے ہیں، کوئی دھوکے سے یہاں لائیں گے۔ دیکھو نا مجھے نہتہ دے کر کیسے لرزتے کانپتے ہیں، جیسے میں فلک کا رفتار کا ستایا ہوا بوڑھا نہیں، ملک الموت ہوں۔ ندامت اور خوف عقبہ سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، یہ ادھورے انسان ہیں، نیم پختہ کھلونے ہیں، ان کی نگاہیں مٹھی بھر شیطانوں کے ہاتھ میں، انہیں جدھر چاہتے ہیں موڑتے ہیں۔ ہاں میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، ان میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، میں نے ظلم و زیادتی کے آگے سر نہیں جھکایا، انہوں نے جھکا دیا۔ اگر اس وقت بھی ان میں کوئی اپنا جھکا ہوا سر اٹھا لیتا ہے تو میری صف میں آ جاتا ہے۔ یا خدا، کتنی بد نصیب ہے یہ قوم جو میرے بھائی جیسے مدبر امام اور مفکر سے فیض حاصل کرنے کے بجائے انہیں ذبح کر رہی ہے۔